صبر ایوب۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالی کے نبی تھے۔ وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور ان کے پاس مویشی بھی تھے، اور وہ ہر وقت خدا کو یاد کرتے اور اپنا بہت سا مال غریبوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ ایوب کی ساری نیکی صرف اس لیے ہے کہ تو نے اسے بہت مال و دولت عطا کیا ہے۔ شیطان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالی نے حضرت ایوب سے اس طرح امتحان لیا کہ ایک دن بہت زیادہ بارش ہوئی اور زبردست سیلاب آیا۔ اس سیلاب میں ان کا سارا مال و اسباب بہہ گیا۔ شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور فوراً ایک بوڑھے کے روپ میں حضرت ایوب کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، تمہارا سارا مال و اسباب سیلاب میں بہہ گیا، اگر خدا کو تم سے محبت ہوتی تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ سن کر حضرت ایوب نے فرمایا، وہ دولت مجھے اللہ تعالی ہی نے بطور امانت دی تھی اور اس کے بہہ جانے پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ایوب نے دوبارہ محنت مزدوری شروع کر دی اور اپنی آمدنی سے غریبوں کی مدد کرتے رہے۔ جب شیطان اپنے اس حربے میں ناکام ہو گیا تو اس نے نئی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اب اس نے خدا کے حضور عرض کیا کہ چونکہ ایوب کے بہت سارے جوان بچے ہیں، اس لیے وہ سوچ رہا ہے کہ جو مال سیلاب میں بہہ گیا ہے وہ سارا اس کو دوبارہ مل جائے گا، اس لیے اب تو اس کے بچوں کو مار دے تاکہ میری بات ثابت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنے نبی کا امتحان لیا اور ایک زلزلے میں حضرت ایوب کے سارے بیٹے مر گئے اور سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ شیطان چاہتا تھا کہ حضرت ایوب اللہ سے دور ہو جائیں اور اس کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، اس لیے وہ ایک بوڑھے کی شکل میں آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ نے تمہارے سارے بچوں کو مار دیا تو کیا تم اب بھی اس کا شکر ادا کرتے رہو گے؟ حضرت ایوب نے فرمایا، بچے میرے پاس خدا کی امانت تھے، وہ اس نے واپس لے لیے تو کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ اللہ کی عبادت اور شکر میں مصروف رہے۔ اب تو شیطان بہت ناراض ہوا اور اس نے خدا سے عرض کی، اگر ایوب بیمار ہو جائیں تو یقیناً تیری عبادت چھوڑ دیں گے۔ اس طرح امتحان کا اگلا مرحلہ شروع ہوا اور حضرت ایوب ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ سب لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کی بیوی سے کہا کہ ان کو شہر سے باہر لے جائیں۔ حضرت ایوب کی زوجہ بہت اچھی اور نیک دل خاتون تھی۔ وہ اپنے شوہر کو شہر سے باہر لے گئیں اور کھانے کا انتظام کرنے کے لیے شہر جانے لگی۔ جب شیطان حضرت ایوب کو ورغلانے میں ناکام ہو گیا تو اس مرتبہ وہ حضرت ایوب کی زوجہ کے پاس پہنچا اور ان کو پرانی آرام دہ زندگی یاد دلائی اور دھوکہ دینے کی کوشش کرنے لگا۔ جب حضرت ایوب نے دیکھا کہ اب شیطان ان کی بیوی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی، اے پروردگار، سختیوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور شیطان مجھے تنگ کر رہا ہے، تو رحمان اور رحیم ہے، اس کی برائی کو مجھ سے دور کر دے۔ جب حضرت ایوب ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پیر زمین پر مارنے کا حکم دیا
حضرت ایوب نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا تو زمین سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ حضرت ایوب یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پانی پیا اور اسی سے غسل کر کے شفایاب ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے سے جو کچھ لے لیا تھا وہ سب انہیں واپس لوٹا دیا۔ اس طرح حضرت ایوب خوشی خوشی دوبارہ اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ گئے اور پوری دنیا کو سختیوں کے مقابلے میں صبر کرنے کا راستہ دکھا دیا۔